علی ایک ستارہ فلک کے قمر کا، علی ہم سفر تھا صدیق و عمر کا، چلی ہیں علی سے وفاؤں کی رسمیں، علی تو مکی تھا وفاؤں کے گھر کا، نگاہوں میں عقبہ کی الفت سجائے کہ سینے میں آقا کی سیرت بسائے، چلا ہے علم ایک شجاعت کا لے کر، عدو اس کے آگے بھلا کیسے آئے، گزاری عمر اس نے فاقہ کشی میں، ادا تھی وفا تھی سخا تھی اسی میں، عدالت شجاعت سخاوت کا جذبہ، ہاں دیکھا جہاں نے صدا ہی علی میں، نہیں تھی علی میں ہاں دنیا کی چاہت، علی میں بسی تھی ہاں عقبہ کی چاہت، کبھی مال و زر کو نہ دل میں بسایا، بسائی ہے سینے میں مولا کی چاہت، نگاہوں میں اس کی حیا کا سمندر، عمل میں صدا ہی وفا کا سمندر، بتاؤں تمہیں کیا سخاوت علی کی، کہے اس کو انور سخا کا سمندر، علی ایک ستارہ فلک کے قمر کا، علی ہم سفر تھا صدیق و عمر کا، چلی ہے علی سے وفاؤں کی رسمیں، علی تو مکی تھا وفاؤں کے گھر کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ قبل اس کے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کروں، پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں۔ یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ 13 رجب نبی علیہ السلام کی بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر 23 سال تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، جو قبیلہ بنو ہاشم میں سے تھیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بچپن میں پرورش اور خدمت کی سعادت حاصل کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام اماں جان کہہ کر پکارا کرتے تھے، جنہیں آپ نے جنت کی بشارت بھی دی تھی، جن کے کفن میں نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض شامل کر دی تھی، جن کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود اترے اور اپنے ہاتھوں سے بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ لحد میں اتارا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبد مناف بن عبد المطلب تھا اور کنیت ابو طالب تھی۔ کنیت نام پر غالب آ گئی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت اور پرورش انتہائی محبت برے انداز میں کی۔ حضرت علی کی کفالت پرورش نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ 5-6 برس کے ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح انہیں بچپن میں ہی پاکیزہ نورانی ماحول میسر آیا اور کاشانہ نبوت میں پروان چڑھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ جوان ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چھوٹی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی کر دی۔ رہائش کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی گھر آپ نے ان کو دے دیا جو حضرت نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا گیا تھا۔ ایک روز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیوار کے پاس زمین پر ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے، پیار سے ان کو تھپکی دی۔ چونکہ زمین پر لیٹنے کی وجہ سے کپڑے جو تھے وہ مٹی سے بھر گئے تھے، مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ آپ نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، ابو تراب اٹھیے۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو تراب اٹھیے۔ اس وقت سے ان کی یہ کنیت مشہور ہو گئی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو پھر ابو الحسن کنیت مشہور ہوئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 کنیت اور 2 ہی لقب سے آراستہ ہوئے۔ کنیت ابو تراب اور ابو الحسن تھی، جبکہ لقب مرتضی اور حیدر تھا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار بھی صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کے ساتھ ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نام لے کر جنتی کہا ہے۔ خلافت راشدہ میں بھی ان کو 4تھی حیثیت حاصل ہے، یعنی حضرت علی کا 4تھے نمبر پر آپ نے خلافت کی، خلافت میں آپ کا نام آیا۔ خلافت کے 4تھے نمبر پر ان کا فائز ہونا یہ کسی انسانی تقسیم کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تھا۔ وہ اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ اور پھر ان 30 سالوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا کہ جس کی عمر تھوڑی تھی اس کو خلافت پہلے دے دی، اور جن کی عمر زیادہ تھی ان کو بعد میں دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر چونکہ پہلے تینوں خلیفوں سے زیادہ تھی، اس لیے ان کو آخر میں خلافت عطا فرمائی۔ یہاں اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ خلافت کا پہلا حق حضرت علی کا تھا، تو پھر پہلے تینوں خلیفوں کا حق تلف ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت میں ہی فوت ہو جانا تھا۔ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں، خیر القرون قرنی، اس قرنی میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 4تھا نمبر ہی نظر آتا ہے۔ قرنی میں پہلے قاف اور صدیق کے آخر میں قاف ہے، اور قرنی کا دوسرا حرف را، اور حضرت عمر کا آخری حرف را ہے۔ قرنی کا تیسرا حرف نون ہے اور حضرت عثمان کا آخری حرف نون ہے۔ قرنی کا 4تھا حرف یا ہے اور حضرت علی کا آخری حرف یا ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند اسی طرح تھا کہ پہلے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، پھر حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا، پھر حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو خیر، میں یہاں صرف یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से मोहब्बत रखने को ईमान की निशानी करार दिया है और हज़रत अली से अदावत रखने को निफाक की निशानी करार दिया है। एक दफ़ा हज्जत अल-विदा से वापसी के मौके पर खम्मे गदीर के मकाम पर हज़रत बुरैदा असलमी ने हज़रत अली के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम से कुछ शिकायत की तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम क़ालू बला क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वालि अला मन वालाहु वआद मन आदाहु। ए मुसलमानों की जमात, क्या मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जानों से ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ? नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबियों से कहा, क्या मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जानों से ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ? साहबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई आप हमारी जानों से ज़्यादा बेहतर हैं। आपने फरमाया, जो शख्स मुझको दोस्त रखता है उसको चाहिए कि वो अली को भी अपना दोस्त रखे। ए अल्लाह, जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसको दोस्त रख, और जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। आपके इस खुतबा मुबारक का मकसद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान करना था, ताकि जिन लोगों के दिलों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं वो दूर हो जाएं। चुनाचे हुआ भी ऐसा ही। फिर इस तरह हज़रत बुरैदा ने क्या किया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा सुना तो अपनी शिकायत पेश करने के बाद निदामत का इजहार किया और बाकी पूरी ज़िंदगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में बसर कर दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुबारकबाद पेश की और फरमाया, ए अली, तुमको मुबारक हो, क्योंकि तुम सुबह शाम हर वक्त मोमिन मर्द औरतों के दोस्त और महबूब हो। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम में जब भाईचारा मुकर्रर किया तो हज़रत अली ने रोते हुए नबी अलैहिस्सलाम को कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखैत बैन अस्हाबिका वलम तरा अखिन बैनी व बैन अहद। आपने अपने सहाबा के दरमियान तो अखुवत भाईचारा कायम कर दिया है, मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंत अखी फी दुनिया वल आखिरह, ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, क्या ही शान है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या ही शान है कि दूसरे सहाबा को तो एक दूसरे का भाई बनाया, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना भाई फरमाया। बुखारी शरीफ में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, ए अली, तुम हमारे साथ मत जाओ, बल्कि मदीना में ही रहो। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अतुखलिफुनी फिन निसाइ वस्सिब्यान, क्या आप मुझे बच्चों और औरतों पर खलीफा मुकर्रर करके जा रहे हैं? आप मुझको पीछे बच्चों और औरतों पर खलीफा बनाकर जा रहे हैं। तो आपने फरमाया, अतरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा अला अन्नहु ला नबिय्य बअदी, कि तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम्हें इस तरह छोड़कर जा रहा हूँ जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए थे, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए थे। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि हारून अलैहिस्सलाम नबी थे और तुम नबी नहीं हो, क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यहाँ अपना कायम मकाम बनाया। और फिर एक ऐसा भी वक्त आया कि आपने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लेटाया और फरमाया कि ये मेरे पास फला की अमानतें पड़ी हुई हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना जा रहे थे, अपने बिस्तर पर आपने लिटाया हज़रत अली को
رات کے اندھیرے میں جب آپ نکل رہے تھے تو حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ علی، یہ فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کو صبح جب ہوگی تو ان کے حوالے کر دینا جن کی امانتیں ہیں، کیونکہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنا شروع کر دیں کہ محمد ہماری امانتیں لے کر چلا گیا ہے۔ اس واقعے کو پیش کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بستر پر لٹایا جس پر جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے، اور جس بستر پر نبی علیہ السلام کا مبارک جسم لگا ہوا تھا۔ اس شرف سے آپ جنت کے مالک بن گئے۔ تو میں گزارش کروں گی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر چند گھنٹے سونے کی وجہ سے جنت کے مالک بن گئے، تو کیا وہ شخص جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں بسر کیں جنتی نہیں ہیں؟ اور کیا وہ طیبہ اور طاہرہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 9 سال بسر کیے، 9 سال آپ رہیں، وہ جنتی نہیں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، خدا کے لیے ذرا تو انصاف کیجئے، اگر نبی علیہ السلام کے بستر پر لیٹنے کی وجہ سے حضرت علی جنتی ہو سکتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بھی جنتی ہو سکتی ہیں۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ صاحب مقام اور صاحب مرتبہ ہیں، اور بلا ریب سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کسی ایک کے متعلق شبہ کرنا بھی اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ یاد رکھیے، کسی صحابی کی تعریف ایسے انداز سے بیان کرنا جس سے دوسرے کی توہین ہو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر حضرت علی صاحب مرتبہ ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور دوسرے صحابہ بھی صاحب مرتبہ ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر و عمر و عثمان و علی، با مرتبہ ہیں یاران نبی، ہے فرق مراتب چاروں میں۔ حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی امانتوں کا محافظ بنایا، اور ابو بکر صدیق کو اپنی امانت، اور اللہ کی امانت کیا تھی؟ اپنی امانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بنایا۔ جتنا اس امانت اور اس امانت میں فرق ہے، اس امانت اور اس امانت میں فرق ہے، اتنا ہی ان کے اور ان کے مقام میں فرق ہے۔ معزز سامعین، میں عرض کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کل میں جھنڈا کسی ایسے شخص کے سپرد کروں گا، کسی ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ سبحانہ و تعالی قلعہ خیبر فتح فرمائے گا، اور وہ شخص خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو تمام لوگ نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے، اور ہر ایک کے دل میں یہی خواہش تھی کہ اب دیکھتے ہیں جھنڈا کس کو دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ جھنڈا جو ہے مجھ کو دے دیا جائے۔ نبی علیہ السلام آئے تو ارشاد فرمایا، این علی ابن ابی طالب، کہ علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یشتکی عینیہ، کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت علی کو بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، یعنی اپنا تھوک لگایا، تو وہ فوراً ان کی آنکھیں جو تھیں وہ اچھی ہو گئیں، اور ایسے اچھی ہوئیں جیسے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ دکھ رہی تھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو جھنڈا دیا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ پہلے ان کو، کافروں کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر قبول نہ کریں تو پھر ان سے جہاد کرنا۔ فرمایا، اے علی، اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو یہ کام تمہارے لیے
بہت سی غنیمتیں ملنے سے، غنیمت کا مال ملنے سے بہتر ہوگا۔ حضرت علی تشریف لے گئے، وہاں پہنچے تو قلعے کا مشہور سردار مرحب جو کہ اپنے آپ کو 1000 بہادروں کے برابر سمجھتا تھا، مقابلے کے لیے نکلا۔ اس نے آتے ہی شعر پڑھنا شروع کیا۔ کہتا ہے کہ خیبر کو معلوم ہے کہ میں بڑا تجربے کار، بہادر اور ہتھیار سجانے والا مرحب ہوں۔ جب لوگوں کے حواس اڑ جاتے ہیں تو میں اس وقت بہادری دکھایا کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ اکیلکم بالسیف کیل السندرہ اکیلکم بالسیف کیل السندرہ کلیس غابات شدید قسورہ، کہ میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں جنگل کے ببر شیر کی طرح غضبناک ہوں، اور میں اپنی تلوار کی سخاوت سے تمہیں بڑے بڑے پیمانے عطا کروں گا۔ یہ کہہ کر مرحب کے سر پر ایک ایسی زبردست ضرب لگائی جس سے وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اتنی زبردست اپنی تلوار ماری اس کے سر پر جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ زمین پہ گر گیا۔ اس کے بعد پھر حملہ عام کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا، اور مسلمان اس دروازے پر چڑھ چڑھ کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے اور خیبر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ پھر مسلمان دروازے کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے لگے تو 40 افراد نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا، جس کو ایک اکیلے علی نے اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ ایک اور بات کرتی جاؤں۔ یہاں تک تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تھا، جس سے ان کی آنکھیں صحیح ہو گئی تھیں، اور وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا، آپ حضرت ابوبکر کے قصوں میں سن چکی ہیں کہ وہاں غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر جب سانپ نے ڈس لیا تھا تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے آپ کی ایڑی پر لعاب دہن لگایا تھا، اپنا تھوک لگایا تھا۔ لعاب تو ایک ہی تھا، تھوک جو آپ نے لگایا اپنے منہ سے نکال کے انگلی میں لے کر، وہ تھوک تو ایک ہی تھا۔ حضرت علی کی آنکھوں پر لگنے سے آنکھوں کا درد ختم ہو گیا، اور ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگنے سے سانپ کے ڈسنے کی تکلیف جو تھی، سبحان اللہ، ختم ہو گئی۔ تو میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں اور پیاری بچیوں، نبی علیہ السلام نے قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے خیبر والوں کا نام گرامی بہادر مرحب جہنم واصل کر دیا۔ خیبر والوں کا بڑی نام رکھنے والا مشہور بہادر، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم واصل کر دیا، اور جنگ خندق والے دن عمرو بن عبدود کے ساتھ مقابلہ کرنے اور اس کے واصل جہنم کرنے کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمرو بن عبدود جب خندق پار کر کے مسلمانوں کے خیموں کے پاس آیا تو اس نے حل من مبارزین کا نعرہ لگایا، حل من مبارزین کا نعرہ بلند کیا، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھنے لگے، مگر نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ یعنی اس نے نعرہ لگایا اور کہا، ہے کوئی میرا مقابلہ کرے، میرے سامنے آئے، تو حضرت علی اٹھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ دوسری دفعہ پھر اس نے کہا تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ تیسری دفعہ عمرو نے جب للکارا تو حضرت علی نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس کا مقابلہ کروں، ایسا نہ ہو کہ یہ واپس چلا جائے، اگر یہ واپس چلا گیا تو ساری زندگی مجھ کو افسوس لگا رہے گا کہ میں نے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی اپنی تلوار بھی دے دی اور فرمایا، جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ مقابلے کے لیے جب آمنے سامنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبدود کو کہا کہ میں نے تیرے متعلق یہ سنا ہے
کہ جو شخص تیرے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو ان میں سے ایک بات کو ضرور مان لیتا ہے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل درست ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے اچھا میں بھی تیرے سامنے پھر 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ وہ کہنے لگا یہ ناممکن ہے۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا دوسری بات پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو واپس چلے جاؤ، میرے ساتھ مقابلہ مت کر۔ تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر میں واپس چلا گیا تو قریشی عورتیں مجھے طعنہ دیں گی کہ ایک لڑکے سے ڈر کر واپس آ گیا ہے۔ فرمانے لگے اگر یہ بھی منظور نہیں ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو آؤ پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس تیسری شرط پر شاعر نے کتنے پیارے الفاظ لکھے ہیں۔ کہتا ہے علی کی تیسری خواہش پر سناٹا ہوا طاری، تکبر کی رگ مغرور پر یہ ضرب تھی کاری، رخ ناپاک پر شعلہ بھڑک اٹھا جہنم کا، غضب کے جوش میں بگڑا توازن طبع برہم کا، غرور پہلوانی چشم ابرو پہ ابھر آیا، نکالی میان سے تلوار اور گھوڑے سے اتر آیا۔ عمرو بن عبدود حضرت علی کے تیسرے سوال پر ہنس پڑا اور کہنے لگا اے علی جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں عمرو بن عبدود، استاد نامی پہلوانوں کا، میری ہیبت سے ہے رو پوش رستم داستانوں کا، میری ہیبت سے ہے رو پوش رستم داستانوں کا، میں وہ ہوں جس سے زہر آب ہے جنگل کے شیروں کا، شجاعوں کا کندہ اور قاتل ہوں دلیروں کا، شجاعوں کا کندہ اور قاتل ہوں دلیروں کا، تیری نا تجربہ کاری ہے میرے سامنے اڑنا، پلٹ جا اے علی میں نہیں چاہتا تجھ سے لڑنا، تیری نا تجربہ کاری ہے میرے سامنے اڑنا، پلٹ جا اے علی میں نہیں چاہتا تجھ سے لڑنا، ابھی کم عمر ہے تو بھولا بھالا سیدھا سادہ ہے، تفاوت دیکھ میں سوار ہوں اور تو پیادہ ہے، تفاوت دیکھ میں سوار ہوں اور تو پیادہ ہے، ذرہ تن پر نہیں تیرے نہ سر پہ خود پہنا ہے، یہ کیا سوجھی تجھے زندہ نہیں کیا تجھ کو رہنا ہے، مجھے دیکھ کہ سر پہ خود تن پہ ذرا بھی ہے، مبادا زخم کھا جاؤں میری اس پر نگاہ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبدود کی باتیں سنی تو فرمانے لگے مجھے فرصت نہیں کوشش نہ کر باتیں بنانے کی، مجھے فرصت نہیں کوشش نہ کر باتیں بنانے کی، یہ میدان ہے ضرورت ہے یہاں جوہر دکھانے کی، بہت شیخی بگاڑی تو نے اب کچھ کام ہو جائے، ہنر ایسا دکھا جس سے جہاں میں نام ہو جائے، اے عمرو زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ سنتے ہی عمرو بن عبدود بڑے غصے سے شمشیر برہنہ تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ کیا کافر نے بڑھ کر جب ارادہ پیش دستی کا، ہوائیں دم بخود رہ گئیں رک گیا سانس ہستی کا، علی نے ڈھال پر روکی یہ مہلک ضرب دشمن کی، علی نے ڈھال پر روکی یہ مہلک ضرب دشمن کی، مگر آہن میں نکلی ڈوب کر شمشیر آہن کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے وار کو ڈھال سے روکا۔ جب اس نے زور سے وار کیا تو حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال سے روکا، مگر پھر بھی آپ کی پیشانی سے خون نکل گیا، خون کا فوارہ نکل گیا کہ بڑی کاری ضرب اس نے ماری تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس پر ایسا پھر بھرپور وار کیا، اس زور سے اس کے اوپر وار کیا کہ اس کے جسم کے
دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ معزز ماؤں اور بہنوں، کتنا ہی عجیب منظر ہوگا جبکہ شیر خدا نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کو کن الفاظ میں بیان کروں؟ بس ایسے سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی مثال آپ ہی تھے۔ آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت ملتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے تھی، مگر حضرت ابو بکر نے ان سے خلافت کو چھین لیا۔ معاذ اللہ۔ میں کہتی ہوں کہ اگر خلافت کا حق حضرت علی کا تھا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بننے کی وصیت کی تھی تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے جنگ کیوں نہیں کی؟ وہ کتنے بہادر تھے۔ کون ہے جو اپنے اس قسم کے حق کو چھوڑ دے؟ ہے کوئی جو اپنے اس قسم کے حق کو چھوڑ دے؟ جبکہ حضرت علی بہادر بھی تھے۔ وہ علی جو بے خوف ہو کر مرحب اور عمرو بن عبدود کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، یہاں کیوں خاموش رہے؟ کیا حضرت علی ان سے مرعوب ہو گئے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ خلافت کا پہلا حق اپنا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تعریف الخلفاء میں ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ تشریف لے کر گئے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ نے آپ سے دریافت کیا، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو گے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، میرے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو کیوں کر ممبر رسول پر کھڑا ہونے دیتا، میں ان کو قتل نہ کر ڈالتا، خواہ میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفتن نہ تو کسی نے قتل کیا اور نہ ہی آپ نے یکایک انتقال فرمایا۔ آپ اچانک انتقال نہیں فرما گئے، بلکہ آپ چند روز بیمار بھی رہے۔ بیماری کی شدت میں مؤذن نے جب آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نماز پڑھائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم نے اپنے معاملات میں غور و فکر کر کے خلافت کے لیے اسی شخص کو بہتر سمجھا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی ہمارے دین میں امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کی اصل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین و دنیا دونوں کو قائم رکھنے والے تھے۔ لہذا ہم سب نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یہ ساری باتیں حضرت علی کی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر ہم نے بیعت بھی کی، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، اور سچ بات بھی یہی ہے کہ آپ ہی اس کے اہل تھے، یعنی خلیفہ ہونے کے اہل حضرت ابو بکر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی نے بھی آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا اور حضرت ابو بکر کی اطاعت کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگیں بھی کی، پھر آپ کے حکم سے حدود بھی جاری کی اور شرعی سزائیں بھی دیں۔ آپ نے مال غنیمت اور بیت المال سے جو کچھ مجھے دیا میں نے اس کو ہنسی خوشی سے قبول کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ اول کے بہترین جانشین ثابت ہوئے۔ حضرت عمر جو تھے خلیفہ اول کے بہترین جانشین ثابت ہوئے اور سنت نبوی پر پوری طرح عمل پیرا ہوئے۔ ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی اور ان کے خلیفہ ہونے کے بارے میں بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی شخص ان کی خلافت سے بیزار ہوا۔ کہتے ہیں حضرت علی کہ میں نے پہلے کی طرح حضرت عمر فاروق کے بھی حقوق ادا کیے اور ان کی مکمل طور پر اطاعت کی، اور جو کچھ بھی انہوں نے مجھ کو دیا میں نے وہ لے لیا اور کبھی بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عزیز سامعات، عزیزان گرامی، جب حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو
خلیفہ برحق سمجھتے تھے، خلیفہ سمجھتے تھے، تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کی خلافت کے بارے میں کوئی اعتراض کریں؟ جب ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی بارگاہ خداوندی میں نہایت اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ یہ جو آیت سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت علی کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ محنت مزدوری کرنے کے لیے ایک یہودی کے گھر گئے، اور وہاں آپ نے بہت محنت اور مزدوری کی، جس کے معاوضے میں اس نے تنخواہ کے طور پر تھوڑے سے جو دیے، اور یہ جو تھے گھر میں آپ لے کر آئے، پھر ان کو پیسا، آپ نے روٹی پکائی، کھانے لگے تو باہر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون ہے؟ آواز آتی ہے کہ جناب میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی روٹی اٹھائی اور اس مسکین کو دے دی، پھر دوبارہ روٹی پکوائی، کھانے لگے تو پھر باہر سے آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، مجھے خیرات دیجیے۔ حضرت علی نے روٹی اٹھائی اور یتیم کو دے دی۔ تیسری دفعہ پھر اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ روٹی پکا دو۔ آج کل کی کوئی اور عورت ہوتی، آج کل کی ہم میں سے کوئی عورت ہوتی، ذرا سوچئے، غور کرنے کا مقام ہے، اگر ہم میں سے کوئی ہوتی تو کہہ دیتی کہ مجھ سے بار بار روٹی نہیں پکائی جاتی، میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے کہ تم کو پکا کر دیتی جاؤں اور آپ جو ہو لوگوں کو کھلاتے جاؤ؟ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایسا نہیں کہا۔ سبحان اللہ، ان کو تو گھٹی ہی اطاعت اور فرمانبرداری کی ملی تھی، نہایت صابرہ اور شاکرہ تھیں۔ یاد ہے نا کہ جب ان کے ابا جان کے پاس مال غنیمت میں غلام آئے تو آپ ان کو تقسیم فرمانے لگے، غلاموں کو تقسیم کرنے لگے۔ بیٹی کو پتہ چلا تو گئیں اپنے ابا جان کے پاس اور جا کر کہنے لگیں کہ ابا جان مجھے بھی ایک غلام دے دیجئے تاکہ وہ گھر کے کام کر دیا کرے۔ یہ دیکھیں میری چکی پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، پانی کی مشک اٹھا کر میرے کندھوں پر نشان پڑ چکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ایک غلام دے دیجئے جو میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرے، کیونکہ میں اکیلی کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باتیں سنی تو فرمایا کہ بیٹی تم کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو، اس لیے غلام لینے کے لیے آئی ہو؟ کہنے لگی ہاں ابا جان۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتلاتا ہوں جس سے تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔ کہتی ہیں اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا رات کو جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آرام سے چپ کر کے چلی گئیں اور یہ وظیفہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بچیوں، دیکھ لو لوگوں کو تو مال غنیمت میں آئے ہوئے غلام دے رہے ہیں اور گھر وظیفے بتلائے جا رہے ہیں۔ آج کل کا کوئی حکمران ہوتا تو سارے کا سارا مال اپنے گھر میں کر لیتا یا اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیتا، مگر نبی علیہ السلام نے ایک پیسہ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھا، سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا اور سارے غلاموں کو تقسیم کر دیا۔ تو ہاں میں عرض کر رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تیسری دفعہ جب روٹی پکانے لگے، جب آپ کے گھر میں تیسری دفعہ روٹی پکائی جانے لگی تو دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، پھر کوئی دروازہ کھٹکاتا ہے، پوچھتے ہیں کون ہے؟ آواز آتی ہے جناب میں قیدی ہوں، جیل سے رہا ہو کر آیا ہوں اور بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روٹی اٹھائی اور اس قیدی کے حوالے کر دی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا روٹی پکاؤ تو وہ کہنے لگی جناب آٹا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سخاوت ہو تو ایسی ہو، خود بھوکے رہ گئے لیکن یتیم کو، مسکین کو اور فقیر کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے جانے نہیں دیا۔ قربانی ہو تو ایسی ہو۔ اللہ ہم سب کو بھی اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے دینے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ پہلی روٹی لے گیا مسکین، دوسری روٹی لے گیا یتیم، تیسری روٹی لے گیا کون؟ قیدی۔
خود بھوک کاٹ لی مگر اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ بھیجنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ سخاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کی شان میں آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ خود بھوک برداشت کر کے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ میرے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں نے ان کے لیے جنت میں بڑے بڑے اعلیٰ محلات تیار کر کے رکھے ہیں، جن میں ہر قسم کے پھل اور نہریں چلتی ہیں، جہاں وہ کبھی بھی بھوکے اور پیاسے نہیں رہیں گے۔ میری معزز ماؤں اور بہنوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ مقدس گروہ ہے جن کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہوئے ان کے حق میں آیات نازل فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھالیں تاکہ ہماری دین و دنیا بہتر ہو جائے۔ یاد رکھیے، کسی صحابی رسول سے عداوت رکھنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہاری وجہ سے 2 فرقے ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو تمہارے ساتھ محبت کرتا تھا تم کو وہاں پہنچا دے گا جس جگہ کے تم لائق نہیں ہو، اور ایک وہ دوسرا وہ جو تمہارے ساتھ بغض و عداوت رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ہے۔ بہت سے لوگوں نے حضرت علی کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا ہے اور اللہ اللہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ذرا غور کریں کہ آج کل اس قسم کے بے شمار لوگ نظر آئیں گے، جسم سے کپڑے اتار کر، گلے میں گھنگرو، منہ پر سیاہی، ہاتھ میں ڈنڈا، سر گنجا اور زبان پر یہ وظیفہ، مشکل کشا علی، ہر مرض کی دوا علی، مشکل کشا علی، ہر مرض کی دوا علی۔ لوگوں میں یہ دعویٰ کہ ہم محب علی ہیں، گلی محلوں اور بازاروں میں علی علی کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ افیون کھانے والے، بھنگ اور چرس پینے والے اپنے آپ کو علی کا ملنگ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو حیران ہوں ان کے دعوے حب علی پر۔ آج اگر کوئی غیر مسلم شخص ان کو دیکھے تو کیا تاثر لے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اس قسم کے تھے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہی تعلیم ہے؟ وہ تو رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور یہ رات دن بھنگ گھونٹنے میں مصروف رہتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں اور ماؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے بلکہ دشمنی اور عداوت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر حضرت علی آج موجود ہوتے تو ان سب کو ان حالوں میں دیکھ کر کتنا افسوس کرتے۔ مجھے تو لگتا ہے ان کو قتل ہی کر دیتے۔ میں عرض کر رہی تھی کہ ایک وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی کو ان کی شان سے بڑھا کر درجہ الوہیت پر پہنچا دیا، اور ایک وہ لوگ ہیں، ایک فرقہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی شان کو گھٹا کر گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ یہ دونوں فرقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مطابق، آپ کی پیشن گوئی کے مطابق جہنمی ہیں۔ اصل شان یہ ہے کہ ان کو ان کے مقام پر ہی رکھا جائے جو کہ قرآن و حدیث میں مذکور ہے، اس مقام پر رکھا جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ذکر کیا ہے، جس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں ذکر کیا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ ویسے تو حضرت علی کے فضائل و مناقب بہت ہیں، اگر میں بیان کروں تو ڈرتی ہوں کہ طول پکڑ جائے گا اور آپ سب بیزار ہو جائیں گے۔ اس واسطے آخر میں بس اب دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت ابو بکر اور حضرت صدیق اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقوں پر
ان کے جیسا ایمان ہم کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.